پول میڈالینا بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے کچھ دیر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ نک، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم یہ کام کر سکو گے، پول نے اسپارکل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم اسے کس طرح نکالنے میں کامیاب ہوئے؟ یہ ایک کاروباری راز ہے پول، نک ویلوٹ نے جواب دیا۔ اچھا، تو یہ لو اپنی باقی فیس، اس کے ساتھ میرا شکریہ بھی قبول کرو۔ سنو پول، تم میرے دوست ہو۔ اسپارکل ایک منفرد بلی ہے، پائرون کے ساتھ اس کی سینکڑوں تصاویریں چھپ چکی ہیں۔ اسے جو بھی دیکھے گا فوراً پہچان جائے گا۔ اس لیے اگر تمہارا خیال اس بلی کے عوض پائرون سے رقم اینٹھنے کا ہے تو اس خیال کو چھوڑ دو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے نک، کل مجھے ایک کاروباری اجلاس میں شرکت کرنی ہے، مجھے اسی اجلاس کے لیے اسپارکل کی ضرورت ہے۔ تم کل شام بلی مجھ سے واپس لے لینا اور پائرون کو واپس پہنچا دینا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک روز کی گمشدگی پائرون کو زیادہ پریشان نہیں کرے گی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہیں صرف ایک روز کے لیے اسپارکل کی ضرورت ہے؟ ہاں، پول نے جواب دیا، اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر مختلف جگہ ٹیلی فون کرنے لگا۔ نک ویلوٹ خاموشی سے سننے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سمجھ گیا کہ اس کے بچپن کے دوست کو آخر کیوں پائرون کی پالتو بلی کی ضرورت پیش آئی، اور کیوں وہ صرف ایک روز کے لیے بلی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اسے $20,000 ادا کرنے پر تیار تھا۔ جب ٹیلی فون سے فارغ ہو کر پول نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بے اختیار مسکرانے لگا۔ کیوں ہنس رہے ہو نک؟ پول، تم ہمیشہ کے فراڈی ہو، اسکول میں بھی تم ڈرامے باز مشہور تھے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، نک نے کہا۔ میں اب جا رہا ہوں، کل شام اسپارکل کو لینے آؤں گا۔ دوسری شام نک ویلوٹ اپنے مکان کے پورچ میں بیٹھا بیئر پی رہا تھا۔ گلوریا نے اندر سے اسے آواز دی، نکی، تمہارا فون۔ نک ویلوٹ نے ریسیور کان سے لگایا۔ دوسری جانب بولنے والی کوئی عورت تھی۔ نک ویلوٹ، نسوانی آواز نے پوچھا۔ بول رہا ہوں، میں لز پائرون بول رہی ہوں۔ میرا شوہر تمہیں قتل کرنے آ رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کی بلی کو چرانے والے تم ہو۔ بہت بہت شکریہ اس اطلاع کا۔ نک، میں نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ پرانی زندگی کی طرف جائے۔ اس عمر اور اس پوزیشن میں اس کے لیے یہ مناسب نہیں۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے مسز پائرون، نک نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ گلوریا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی گڑبڑ نکی؟ گلوریا نے تشویش زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، ذرا سی کاروباری پریشانی ہے، نک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ سنو گلوریا، ایک آدمی مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تم کوئی فلم دیکھنے کیوں نہیں چلی جاتی؟ ٹیلی فون پر بولنے والا کوئی مرد نہیں تھا نکی، کوئی خاتون تھی۔ گلوریا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ چھوڑو بھی گلوریا، اگر تم مجھ سے کوئی سوال نہ کرنے کا وعدہ کرو تو میں تحفے میں تمہیں وہ خوبصورت حسین سپورٹس کار دوں گا جس کے لیے تم اتنے عرصے سے ضد کر رہی ہو۔ کیا واقعی؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو نکی؟ نہیں جان، یقین کرو میں سنجیدہ ہوں۔ گلوریا کے جانے کے بعد ویلوٹ نے اپنے مکان کی تمام روشنیاں گل کر دیں اور تاریکی میں بیٹھ کر پائرون کا انتظار کرنے لگا۔ 10 بجے کے قریب اس کے گھر کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی لمبی سی گاڑی رکی۔ 2 آدمی اس گاڑی سے اتر کر سڑک پار کر کے اس کے مکان میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک وہی شوفر تھا جس نے پائرون کی کوٹھی میں اس کی تلاشی لی تھی، دوسرا جسامت سے کوئی بدمانس نظر آتا تھا۔ نک دوسرے بدماش سے واقف نہیں تھا، اسے معلوم تھا کہ پائرون گاڑی کے اندر بیٹھا انتظار کر رہا ہوگا۔ جیسے ہی وہ دونوں پورچ میں داخل ہوئے، نک ویلوٹ نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ شوفر کا ہاتھ بجلی کی طرح ریوالور کی طرف لپکا۔ دوسرے بدماش نے پھرتی سے نک کو اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ اس نے کوئی جدوجہد نہیں کی۔ پائرون کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس کا موقع ضرور ملے گا، شوفر نے کہا اور پورچ سے باہر نکل کر گاڑی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد پائرون ٹہلتا ہوا اس کے مکان میں داخل ہوا۔ مکان تو بہت اچھا ہے ویلوٹ، شکریہ، اتنی جلد دوبارہ ملاقات ہونے پر بڑی خوشی ہوئی، نک نے جواب دیا۔ جو حرکت تم نے کی ہے اس کے بعد بھی تمہارا خیال تھا کہ ہماری دوسری ملاقات نہیں ہوگی؟ نہیں تو میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اسپارکل کہاں ہے ویلوٹ؟ پائرون نے سرد لہجے میں کہا۔ یہی ہے، اسی مکان میں، اگر اجازت دو تو میں اسے اندر سے لے آؤں۔ کوئی چالاکی نہیں، پائرون نے تنبیہ کی اور ریوالور نکال لیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بلا شک و شبہ گولی چلا دے گا۔ اسپارکل، اسپارکل،
نک نے زور سے آواز دی۔ بلی اپنا نام سن کر دوڑتی ہوئی آئی۔ پہلے اس نے نک کی ٹانگوں پر اپنا جسم رگڑا اور پھر وہ اچھل کر پائرون کی گود میں آ گئی۔ پائرون نے بڑی محبت سے اس پر ہاتھ پھیرا اور بہت غور سے اس کے جسم کا معائنہ کیا۔ اسے غالباً کسی قسم کے زخم کی امید تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر ویلوٹ، پائرون نے کہا، اس کو کوئی گزن نہیں پہنچی، اس لیے اب تم زندہ رہو گے، لیکن تمہیں چوری کرنے کی سزا ضرور ملے گی۔ ٹھہرو، نک نے دونوں بدماشوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے کہا، کیا ہم اس مسئلے پر گفتگو نہیں کر سکتے؟ کسی گفتگو کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں پہلے ہی وارننگ دے دی تھی۔ میں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں مسٹر پائرون، اس آدمی کے بارے میں جس نے مجھے اس چوری کی فیس ادا کی تھی۔ ضرور، میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا۔ نک نے جلدی جلدی اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ جس آدمی نے مجھے اسپارکل کو چوری کرنے پر آمادہ کر لیا تھا، اس کا اس شہر میں بہت بڑا اور بے حد نفع بخش کاروبار ہے۔ میں اس کا نام تو تمہیں نہیں بتاؤں گا، البتہ یہ ضرور بتلاؤں گا کہ کاروبار میں کامیابی اور بے تحاشا نفع ملنے کا راز یہ تھا کہ اس نے کسی طرح اپنے کاروباری رقیبوں اور گاہکوں کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ اس کا تعلق مافیا سے ہے، اور وہ مافیا کی ایک اہم شخصیت ہے۔ مافیا کا نام سن کر اس کے کاروباری رقیب دور ہٹ گئے اور گاہکوں نے خاموشی سے اسے اس کے کام کی زیادہ قیمت ادا کرنی شروع کر دی۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس کا تعلق مافیا سے نہیں ہے؟ مائک پائرون نے حیرت سے پوچھا۔ بے شک، آپ کی حیرت بجا ہے مسٹر پائرون۔ جن لوگوں کا واقعی مافیا سے تعلق ہوتا ہے وہ ساری زندگی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا تعلق مافیا سے نہیں ہے، اور اس شخص جس کا ذکر میں کر رہا ہوں خواہ مخواہ اپنا تعلق مافیا سے جوڑنے اور اسے مشہور کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ بے حد محنتی آدمی ہے اور اطالوی نسل کا ہے۔ امریکہ میں عام طور پر ہر اطالوی کو لوگ مافیا سے منسلک سمجھنے لگتے ہیں۔ اس نے اپنے نام کا پورا فائدہ اٹھایا۔ اس طرح اس کے گاہکوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور اس کے کاروبار کے رقیب اس سے ڈرنے لگے۔ اس طرح کافی عرصے تک اس کا کاروبار اطمینان بخش طور پر چلتا رہا، لیکن حال ہی میں اس کے چند گاہکوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ اس کا تعلق مافیا سے نہیں ہے۔ یہ بات جلد ہی اس کے بہترین گاہکوں میں پھیل گئی اور چند ایک گاہکوں نے اس سے کاروباری رابطہ منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر وہ کیوں اس کی محنت کے زیادہ دام ادا کریں جبکہ وہی کام اس کے کاروباری رقیب بہت کم پیسوں میں کرنے پر تیار ہیں۔ یہ صورتحال اس آدمی کے لیے پریشان کن تھی۔ اس نے اپنے تمام بڑے بڑے گاہکوں کی ایک میٹنگ بلانے کا فیصلہ کیا جو آج منعقد ہوئی۔ اس کے سامنے صرف ایک مسئلہ تھا، یعنی یہ ثابت کرنا کہ اس کا تعلق واقعی مافیا سے ہے اور وہ مافیا کی اہم شخصیت ہے۔ اس کے لیے بہترین صورت تو یہ ہوتی کہ اس اجلاس میں اس کے ساتھ مائک پائرون جیسی مافیا کی کاروباری شخصیت شرکت کرتی، لیکن مائک پائرون آخر کیوں اس کام پر راضی ہوتا؟ چنانچہ اس نے مائک پائرون کی بلی پر قناعت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا؟ پائرون کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ اس نے میری بلی کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کی تاکہ میری بلی کو اس کے پاس دیکھ کر اجلاس میں شریک لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ میں اس کا گہرا دوست ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک سمجھے جناب، نک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے صرف اس بات کے مجھے $20,000 ادا کیے۔ آج جب وہ آپ کی بلی کو گود میں لیے اجلاس میں شریک ہوا تو اس کے گاہکوں کے دلوں سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ اس کا مافیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہاں موجود ہر شخص اس بلی کو اچھی طرح جانتا تھا اور انہیں معلوم تھا کہ مائک پائرون اپنی بلی کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرتا۔ اس لیے انہوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ اس شخص کے پاس مائک پائرون کی بلی موجود ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص مائک پائرون کا بہت گہرا دوست ہے اور یقیناً اس کا تعلق بھی مافیا سے ہی ہے۔ وہ لوگ مطمئن ہو گئے اور اب اسے کسی گاہک کے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر مجھے اس کی اس حرکت کا علم ہو جاتا تو؟ اسے یہ خطرہ تو مول لینا ہی تھا، اور پھر اس نے سوچا کہ اسپارکل 24 گھنٹے بعد آپ کے پاس واپس پہنچ جائے گی تو آپ زیادہ خیال نہیں کریں گے اور کسی کے سامنے اپنے گھر سے اپنی پالتو بلی کی چوری کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اس طرح خود آپ کی توہین ہوگی اور اس طرح یہ راز ہمیشہ راز رہے گا۔ وہ آدمی کون ہے ویلوٹ، تاکہ تم اسے اچھی طرح مار لگا سکو؟ آخر تمہاری حصے لطیف کو کیا ہوا پائرون؟ تمہیں تمہاری بلی واپس مل گئی،
اسے اس کے گاہک کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ذرا غور کرو، بڑی پر لطف صورتحال ہے۔ اس زمانے میں جب کہ خود مافیا اپنے وجود کو ایک کہانی ثابت کرنے پر پورا زور لگا رہی ہے، ایک شخص امریکہ میں ایسا بھی موجود ہے جو اپنا تعلق مافیا سے ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دراصل اس طرح کھلم کھلا اعتراف ہی نے میرے دل میں یہ شبہ پیدا کیا تھا کہ در حقیقت اس کا تعلق مافیا سے نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کا تعلق واقعی مافیا سے ہوتا ہے وہ کبھی اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ میرے لیے کیا حکم ہے باس؟ بنمانس نما بدماش نے اکتا کر پوچھا۔ اس نے بری طرح نک ویلوٹ کو اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ پائرون نے چند لمحے تک ویلوٹ کو غور سے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ چھوڑ دو اسے اور باہر جا کر میرا انتظار کرو۔ دونوں بدماش سر جھکائے باہر چلے گئے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ویلوٹ، آخر تم کس طرح میرے گھر سے میری موجودگی میں اسپارکل کو غائب کرنے میں کامیاب ہوئے؟ مائک پائرون نے پوچھا۔ سوری، یہ کاروباری راز ہے، لیکن میں تمہیں ایک دوستانہ مشورہ ضرور دوں گا، نک نے کہا۔ کیسا مشورہ؟ تمہارے وکیل نے تمہارے کتوں کو بڑی اچھی طرح سدھایا ہے۔ جب وہ مجھ پر جھپٹنے والے تھے تو اس نے سیٹی بجا کر انہیں روک دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چاہے تمہارے کتوں کو تمہارے دشمنوں پر حملہ کرنے سے روک دے۔ ممکن ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو تمہارے دشمن ہوں اور تمہارے وکیل کے دوست ہوں، نک ویلوٹ نے کہا۔ مجھے ہیری پر پورا بھروسہ ہے، پائرون نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن تنہائی میں اس نقطے پر ضرور غور کرنا۔ اس طرح ممکن ہے تم اپنی زندگی میں چند سالوں کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ پائرون کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے سر اٹھا کر ویلوٹ کو غور سے دیکھا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ شکریہ ویلوٹ، تم بہت ذہین ہو، مافیا تم سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ نک ویلوٹ نے مسکرا کر نفی میں سر کو جنبش دی۔ اس پیشکش کا شکریہ، میں تنہا کام کرنے کا عادی ہوں۔ ہاں، البتہ اگر کبھی تمہیں کسی چیز کو چرانے کی ضرورت پڑے تو خادم حاضر ہے، لیکن وہ چیز غیر معمولی ہو یا اس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ اور میری فیس عام قسم کے کاموں کے لیے $20,000 ہے، خطرناک کاموں کے لیے $30,000 لیتا ہوں، نک نے ہنستے ہوئے کہا اور گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ ضرور، میں تمہیں یاد رکھوں گا ویلوٹ، پائرون نے کہا اور اسپارکل کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے نک ویلوٹ کی چوریوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی بلی کی چوری۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔